اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر، ایک دن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا، فرمایا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر، جب کوئی غلطی ہو جائے، جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لیا کرو، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر اللہ رب العالمین ثواب عطا کرتا ہے۔ اس نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر، لا الہ الا اللہ تو سب سے بڑی نیکی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جنت میں جانے والے اعمال میں سب سے پہلا نمبر اگر کسی عمل کا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، یعنی عقیدہ توحید کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کی تلقین ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی۔ ایک تو یہ کہ ابو ذر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرو۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی ابو ذر، لا الہ الا اللہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ساتھیو، اگر تم میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لے، یہ نیکی اس غلطی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، جامع ترمذی میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ آگے فرمایا وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل ترین دعا الحمدللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور ان الفاظ سے کی، فرمایا اوصیک بقول لا الہ الا اللہ، اے بیٹے میں آپ کو لا الہ الا اللہ کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اے میرے رب مجھے کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا عمل سکھا دیں کہ جس سے میں آپ کو یاد کروں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کل عبادک یقولون ھذا، اے اللہ لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں،
کوئی انمول ذکر، کوئی انمول وظیفہ بتائیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر ارشاد ہوتا ہے، فرمایا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرہن غیری والارضین السبع فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ، اگر ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان میرے رب نے فرمایا میرے علاوہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس دنیا میں جس کا سب سے آخری کلام، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت ایک شخص آئے گا، کوئی نیکی نہیں، نام اعمال کے اندر گناہ ہی گناہ، حتیٰ کہ 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے۔ وہ شخص پریشان ہو جائے گا کہ اب تو میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک پرچی لائی جائے گی، اس پرچی پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اس پرچی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، 99 رجسٹر گناہوں کے دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ والا وہ پرچی، وہ پلڑا آپ دیکھتے ہیں بھاری ہو جائے گا، 99 رجسٹر والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس مسلمان بھائی کے نماز جنازہ میں 40 مواحد جمع ہوں تو اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں یہ عظیم عمل ہے، جنت میں لے جانے والا عظیم عمل ہے اور سب سے بڑا عمل ہے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت دی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم اترکوا اللات والمنات والعزی، فرمایا کائنات کے لوگوں اکیلے رب کو رب تسلیم کر لو، لات منات اور عزیٰ کو چھوڑ دو، تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ آج ہم پریشان ہیں، معاملات خراب ہیں، معیشت کا معاملہ، رزق کا معاملہ، ہم مالک نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انکار کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ ایسا عظیم کلمہ اور ایسی عظیم دعوت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہر پیغمبر نے یہ دی ہے۔ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا اللہ رب العالمین اس کے 1,00,000 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور 1,00,000 درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا گویا کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کیے۔ یہ ایسا عظیم کلمہ ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چچا کو سب سے آخر میں یہی نصیحت کی تھی، فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا۔ یہ ایسا عظیم کلمہ ہے کہ جو جنت میں جانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، یہ سب کو شامل ہے۔ اگر اس کلمے کا انکار ہے، اگر اس کے مطابق میرا عقیدہ، میرا نظریہ نہیں ہے، نہ توحید کا فائدہ، نہ نماز کا فائدہ، نہ روزے کا فائدہ، نہ حج کا فائدہ، نہ زکوٰۃ کا فائدہ، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کلمے کا اقرار اگر
نہیں ہیں، اگر کلمے کا اقرار ہے تو ہر چیز رب العالمین کے ہاں مقبول ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔